بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم نے نظم حمد اس کے شعر نمبر 3 اور 4 کی تشریح آج پڑھنی ہے۔ شعر نمبر 3: زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ جلوہ آرا ہونا، ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، مظاہر مظہر کی جمع یعنی نظارے، داتا حقیقی عطا کرنے والا، راز کے حقیقی، دسترخوان وہ کپڑا جس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، مراد زمینی نعمتیں، پھل پھول سبزیاں اور فصلیں وغیرہ۔ حفیظ جلندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ زمین پر ہمیں اللہ کی قدرت کی جتنی بھی نشانیاں نظر آتی ہیں وہ اس کے جلووں کے انداز ہیں۔ ہم ان علامتوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات کے بارے میں قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین پر ایسے جانور بنائے، ان میں سے کچھ پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، ان سب مظاہر میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اور بقول شاعر: ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا حقیقی داتا ہے، اس نے پورے کرۂ ارض کو انسان کے لیے دسترخوان بنا دیا ہے۔ اسی زمین پر پھل پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، اسی زمین پر بیٹھ کر وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو رازق حقیقی ہے اس کے فرمان کی عملی صورت بن کر شکر ادا کرتا نظر آتا ہے۔ ترجمہ: پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور بقول شاعر: کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی۔ شعر نمبر 4 ہے: یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ سرد و گرم، سردی اور گرمی مراد دنیاوی نشیب و فراز، خشک و تر مراد خشکی اور سمندر، اجالا اور تاریکی روشنی اور اندھیرا مراد صبح و شام، باری پیدا کرنے والا۔ حفیظ جلندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ یہ کائنات مجموعہ تضاد کی صورت میں تخلیق کی گئی ہے۔ اگر سردی ہے تو اس کی ضد گرمی کو پیدا کیا گیا ہے، اگر خشکی ہے تو اس کی مخالف تری یعنی سمندر کو بنایا گیا، اگر اجالا ہے تو تاریکی پیدا کی گئی۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: ہم نے کائنات میں کوئی چیز خشک و تر نہ چھوڑی جس کا اس کتاب میں ذکر موجود نہ ہو، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور بقول شاعر: پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ کائنات میں جو چیز بھی ہمارے دائرہ بصارت میں آتی ہے اس پر غور کریں تو ہمیں سب سے بڑی شان والے اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ وہ صاحب ذی شان ہے، وہ ہر کسی کو شان عطا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے محبوب بے مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شان کریمی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی انا اعطیناک الکوثر۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔